أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی. فرعون سے نجات پانے کے بعد یہ لوگ مصر سے فلسطین کے علاقے وادی تیہ میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے زندگی گزارنا شروع کی. اللہ رب العزت نے ان کے کھانے کا انتظام فرمایا من و سلوہ کی شکل میں. ان کے لیے سائے کا مسئلہ تھا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک بادل سایہ فگن فرمایا کہ جو ہر وقت پر ان کے اوپر سر پر رہتا اور جس کی وجہ سے دھوپ وغیرہ سے یہ محفوظ رہتے. تو سائے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اسی طریقے سے کھانے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. لباس کا مسئلہ بھی اللہ رب العزت نے حل فرما دیا. مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے کپڑوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ کبھی بھی میلے نہ ہوتے تھے نہ کبھی پھٹا کرتے تھے. جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں، نہ وہ میلے ہو رہے ہیں نہ ان کو دوبارہ بدلنے کی ضرورت ہے. تو کھانے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، سائے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور لباس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب صرف مسئلہ رہ گیا تھا پانی کا. یہ پوری کی پوری قوم اس پانی کے مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے پانی کا بندوبست فرمائے. تو بنی اسرائیل کا واقعہ جہاں سے شروع ہوا، اللہ رب العزت نے مختلف نعمتوں کو گنوایا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں تمہارے اوپر نازل فرمائی. تو یہاں پر اس میں سے ایک اور نعمت کا یہاں پر اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. اس رکوع کی ابتدا میں فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی. استسقاء کہتے ہیں پانی کے لیے، بارش کے لیے دعا کرنا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے کی تھی اور پانی کی قلت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے بھی یہ دعا اپنی امت کے لیے کی اور یہ دعا نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے. لہٰذا جس کسی جگہ پر پانی کی کمی کا مسئلہ ہو
پانی کی قلت کا مسئلہ ہو، بارش کی کمی کا مسئلہ ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، تو وہاں پر یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اجتماعی طور پہ سب لوگ جمع ہو جائیں، اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ نماز کے ساتھ بھی ثابت ہے، نماز کے بغیر بھی ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی اس سے پہلے نماز نہیں پڑھی، بلکہ صرف اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی۔ تو فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بارش کی دعا مانگی۔ فَقُلْنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب بعصاک الحجر، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ پتھر سامنے آپ کے ہے، اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی کو ماریے۔ یہ پتھر کوئی بہت بڑی چٹان نہیں تھی، بلکہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جانا بہت آسان تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی ماری۔ اس لاٹھی کے مارنے سے کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چوکور سا پتھر تھا، ہر پتھر کے کونے سے 3 رخ کے اوپر پانی بہنا شروع ہو گیا، تو کل 12 حصے بن گئے۔ 12 مختلف جگہوں سے اس ایک پتھر میں سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر میں سے جاری ہو گئے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قوم جانتی تھی ان کے پینے کی جگہ کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھی، اس سے پہلے ذکر کیا کہ یہ کل 12 قبیلے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے 12 نسلیں آگے چلیں تو یہ 12 قبیلے بن گئے۔ تو ہر قبیلے کے لیے ایک پینے کے پانی کا الگ راستہ اللہ رب العزت نے بنا دیا، تاکہ آپس میں کسی قسم کی لڑائی نہ ہو سکے۔ ہر قوم کو، ہر قبیلے کو پتا تھا کہ ہمارے پینے کے لیے جو پانی ہے وہ اس راستے سے، اس چشمے میں سے ہے۔ تو ایک پتھر میں سے اللہ رب العزت نے 12 راستوں سے پانی کا مسئلہ ان کے لیے حل فرما دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت تھی۔ اللہ رب العزت یہ نعمت ان کو گنوا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر تمہاری اتنی نافرمانی کے باوجود اتنی زیادہ نعمتیں تمہارے اوپر نازل فرمائیں، اور اس پانی کے پینے کے بعد، پانی کو نازل کرنے کے بعد ہم نے تم سے کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ، جو منو سلوہ ہم نے اتارا اس کو کھاؤ، اور جو پانی ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا اس کو پیو۔ من رزق اللہ، یہ اللہ کے رزق میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے یہ اس رزق میں سے ہے، لہذا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین کے اوپر فساد مچاتے ہوئے نہ پھرنا۔ بس تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، یاد رکھو اس زمین کے اوپر فساد نہ مچانا۔ فساد نہ مچانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے بھی یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ فساد مچانے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کا حق مارنا، لہٰذا تم ایک دوسرے کا حق نہ مارو۔ ان کے دور کے اندر تو حق مارنا یہ تھا کہ ایک قوم اپنا پانی پورا کرنے کے بعد، اپنا پانی جو استعمال کا تھا وہ استعمال کرنے کے بعد دوسری قوم کے پانی کو استعمال کرنا شروع کر دیتی تھی۔ ہر شخص کو غذا مل رہی ہے، وہ دوسرے کی غذا کے اندر بھی اپنے حق مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ چیز تھی جو زمین کا فساد مچانا ان کو کہا گیا، اور یہی فساد ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ جب تک تم امن و امان جب تک تم زمین پر فساد نہیں مچاؤ گے، ایک دوسرے کا حق نہیں مارو گے، زمین کے اندر تم امن و امان کے ساتھ رہو گے، تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جب تم ایک دوسرے کا ناحق حق مارو گے، ایک دوسرے کے حق تلفی کرو گے، اس وقت پہ کیا ہوگا؟ زمین کے اوپر فساد مچنا شروع ہو جائے گا، امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص دوسرے کا حق مارنے کے لیے تیار ہے۔ ہر شخص کو یہ پتا ہے کہ مجھے حقوق دوسرے سے کون سے لینے ہیں،
کبھی کوئی یہ نہیں پوچھتا جی میرے حقوق کیا ہیں. آج ہمارے دارالفتہ انہی مسائل سے بھرے پڑے ہیں. کسی دن جا کے بیٹھ کے دیکھ لیں. خاوند آتا ہے جی بیوی کے حقوق کیا کیا ہیں میرے اوپر, یہ نہیں پوچھتا, بلکہ یہ پوچھے گا کہ جی بیوی کو کیا کیا حق میرے ادا کرنے چاہیے. بیوی بھی فون کر کے یہ پوچھے گی جی خاوند ہے میرا کیا کیا حقوق ہیں جو میں اس سے لے سکتی ہوں. ہر شخص آج دوسرے کا حق مارنے کے چکر کے اندر ہے. کوئی بھی کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر شخص اس بات کے لیے تیار ہے کہ میں کسی طریقے سے جو شخص اوپر جا رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچ لوں. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کسی ملک کے اندر گئے تو وہاں پر جو میزبان تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ حضرت آج آپ کو ہم سمندر کے اندر لے چلتے ہیں اور کیکڑے کا شکار دکھاتے ہیں کیسے ہوتا ہے. کیکڑا کھانا تو ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن کیکڑے کا شکار دیکھنا یہ تو ناجائز نہیں ہے. کہنے لگے کہ حضرت آپ چلیں, آپ کو ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہم دکھائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ میں تیار ہو گیا. میرے دونوں بیٹے بھی ساتھ تھے اور ان کے بچے پوتے بھی ساتھ تھے. ہم سب کشتی میں سوار ہوئے اور ان کے ساتھ سمندر میں چلے گئے. درمیان سمندر میں جانے کے بعد انہوں نے سمندر کے اندر چھلانگ لگائی کہ جی ہم کیکڑوں کا شکار شروع کر رہے ہیں. تو جو حضرت کے دونوں صاحبزادے تھے وہ بھی سمندر میں اتر گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں چونکہ بوڑھا تھا تو میں نے کہا بھائی میں تو نیچے نہیں اتر سکتا, میں یہاں کشتی پر بیٹھا ہوں بچوں کے ساتھ, آپ لوگ جائیں اور انجوائے کریں. اب انہوں نے کیکڑوں کا شکار کرنا شروع کیا اور شکار کرنے کے بعد کشتی کے اندر ایک بالٹی تھی, اس کے اندر کیکڑے ڈالنا شروع کر دیے. زندہ کیکڑا پکڑتے اٹھا کے اس میں ڈال دیتے, اور وہاں اوپر ایک ان کا نوکر تھا, وہ وہاں اوپر کشتی کے اوپر بیٹھا تھا جو کیکڑے پکڑ پکڑ کے اس بالٹی کے اندر ڈال رہا تھا. فرماتے ہیں سلسلہ چل رہا تھا, میں نے دیکھا کہ اس بالٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈھکن نہیں ہے, کوئی بند نہیں ہے. تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کیکڑا باہر نکلے اور کسی بچے کو نقصان پہنچا دے. تو میں نے اس بندے سے کہا کہ آپ اس بالٹی کو بند کر دیں تاکہ کوئی بھی کیکڑا باہر نہ آ سکے. اس نے کہا حضرت فکر نہ کریں, یہ زندگی بھر باہر نہیں آ سکیں گے, آپ ان کو اگر ایسے چھوڑ دیں یہ کبھی باہر نہیں آئیں گے. میں نے کہا بھائی کیوں باہر نہیں آ سکتے؟ کہنے لگا کہ حضرت اگر تماشا دیکھنا ہے نا تو کرسی اٹھائیں ادھر آ کے بیٹھ جائیں. فرماتے ہیں مجھے جستجو ہوئی, میں وہاں سے اٹھا اور اس بالٹی کے پاس آ کے بیٹھ گیا. اب میں نے دیکھا کہ سارے کیکڑے اندر موجود ہیں. ایک کیکڑا بالٹی کی دیوار کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے, سارے کیکڑے آگے بڑھتے ہیں, اس کی ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچ دیتے ہیں. پھر دوسرا آگے بڑھتا ہے, سارے مل کے اس کے ساتھ بھی یہی اشر کر دیتے ہیں. وہ کہنے لگا حضرت اگر یہ سارے کے سارے کیکڑوں سے پوری بالٹی بھر جائے تب بھی یہ باہر نہیں نکل سکیں گے کبھی بھی, ہمارا زمانے کا تجربہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ بات میں نے دیکھی اور اس کے بعد اپنے ملک کے حالات کو دیکھا تو واقعی بات سمجھ میں آئی کہ آج ہم لوگ تو کیکڑوں والی زندگی گزار رہے ہیں. جو شخص ہم میں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے دوسرا اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کر لیتا ہے. انسانوں والی زندگی نہیں ہے, کیکڑوں والی زندگی ہے. آج ہر شخص کا یہی حال ہے, چاہے ملازمت کے اندر ہو, ایک شخص ملازمت میں کام کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, پورا آفس اسی کی ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچنے کی کوشش کر لیتا ہے. دو بھائی ہوں, ایک بھائی کی دکان ایک سے دو ہو گئی, دوسرے کو یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ مجھے بھی 2 دکانیں عطا فرمائے, نہیں, اس کو یہ ہوتا ہے اس کی 2 دکانیں کس طریقے سے ہو گئیں, اس کی ایک دکان کسی طرح سے بند ہو جائے. تو زمین پہ فساد تو ہم خود مچا رہے ہیں. اس فساد کے مچانے کی وجہ سے آج من حیث القوم ہم امن و امان سے محروم ہیں. یہ قرآن کریم کا اصول ہے, قرآن کریم کا فیصلہ ہے, تم جیسے کرو گے تمہارے ساتھ ویسی ہوگا. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, زمین کے اوپر تم فساد نہ مچاؤ, فساد مچاتے ہوئے نہ پھرا کرو. اس کے بعد اللہ رب العزت ان کو ایک اور حکم نازل فرمایا, ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی تھیں, چاہیے تو یہ تھا کہ تم ان نعمتوں پہ شکر ادا کرو, مگر تم نے ہماری ناشکری کی. ہم نے تمہیں من و سلوہ عطا کیا, بیٹھے بیٹھائے گھر کے اندر رزق مل رہا تھا, تم نے اس کی ناشکری کی. کیسے ناشکری کی؟ واقعہ آ رہا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى, یاد کرو اس وقت کو جب اے بنی اسرائیل تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, اے موسیٰ
لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے کو اوپر صبر نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے کہ ہمیں روزانہ ایک ہی کھانا مل رہا ہے، ہم بس بیٹھے رہیں، ہمارے پاس کھانا پکا پکایا آ جائے، بٹیر آ جائے، منو سلوا آ جائے، یہ کیا کون سی زندگی ہے؟ ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے. فادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے. بدبختی کا عالم دیکھیے کہ وہ قوم ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی. یہ وہ قوم ہے جس کے مرد ہر وقت پہ ذبح ہو رہے تھے. یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ رب العزت نے ظلم سے نجات عطا فرمائی. یہ وہ قوم ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے بادل عطا فرمایا، کھانے کو رزق عطا فرمایا، پینے کو پانی عطا فرمایا، پہننے کے لیے کپڑے عطا فرمائے. اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور کہہ رہے ہیں اپنے رب سے دعا کیجئے. ہمارا تو رب نہیں ہے، تمہارا ہی رب ہے. بدبختی کا عالم دیکھیں. فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے وہ ان چیزوں کو نکال دے جو زمین سے اگتی ہیں. ہم خود کاشتکاری کریں، خود محنت کریں، اپنے لیے خود کمایا کریں. یہ خود گھر بیٹھے جو آ رہا ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے. من بقلها وقثائها، بقل کہتے ہیں ترکاریوں کو، سبزیوں کو. تو اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے ترکاریوں کی پیداواری کا کوئی صورت بنا لے. وقثائها، ککڑی اور کھیرے کی جو اشیاء ہیں ان چیزوں کے اگانے کی کوئی صورت پیدا فرمائے. وقومها، قوم کہتے ہیں گندم کو بھی اور لہسن کو بھی، مگر یہاں اس سے مراد لہسن ہے. یہ بڑی فائدہ مند چیز بھی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، طبی اعتبار سے بھی، اور اس کا کھانا حلال بھی ہے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کچا لہسن کھائے یا کچی پیاز کھائے فلا یقربن مساجدہا، وہ ہماری مساجد کے، ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. یعنی کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے کے بعد مسجد میں انسان کو نہیں آنا چاہیے، بلکہ مسجد کے آنے کے وقت سے پہلے اہتمام کرنا چاہیے کہ اتنا ٹائم پہلے میں کچا لہسن، کچی پیاز، کچی مولی یا اس قسم کی کوئی بھی چیز جس سے منہ سے بدبو آتی ہے وہ نہ کھاؤں. کیوں؟ دو وجوہات ہیں. ایک تو مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ فرشتے ہوا کرتے ہیں، تو فرشتوں کو ان کی بو سے تکلیف ہوا کرتی ہے. اور دوسری اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں گے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی تو برابر والے مسلمان کو اس سے تکلیف ہوگی. اس تکلیف کا شریعت نے کتنا لحاظ رکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ چیز کھا لی ہے، حلال ہے، کھانے سے منع نہیں ہے، کھاؤ، لیکن کھانے کے بعد بغیر منہ صاف کیے مسجد کے اندر نہ آنا. مسجد میں نماز کا وقت ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اپنے نماز کے اوقات کے اعتبار سے ایسی چیزوں کا استعمال کریں. جب شریعت نے اس چھوٹی سی چیز کا اگر اتنا لحاظ رکھا ہے، آپ سوچیں ہر وہ چیز جو کسی دوسرے مسلمان کو اذیت دینے والی ہو اس کے بارے میں شریعت کا کیا احکامات ہوں گے. تو جیسے حکم پیاز کا ہے، جیسے حکم لہسن کا ہے، اسی طریقے سے بندہ خود سمجھ لے کہ سگریٹ کا کیا حکم ہوگا. سگریٹ پی کے مسجد میں آنا کیسا ہے، گٹکا کھا کے مسجد کے اندر آنا کیسا ہے، ماوا کھا کے مسجد کے اندر آنا کیسا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. اور آج تو ماشاءاللہ ہمارے وضو خانے بالکل لال ہوئے ہوئے ہوتے ہیں انہی پانوں سے، انہی گٹکے اور ماموں کی پچکاریوں سے. ہم کس کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں؟ سوچے تو صحیح. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات سکھائی، ہم کس چیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں. وضو خانوں کا آپ حال دیکھ لیں، یہی حال ہے، کم و بیش ہر مسجد میں یہی حال ہے. ایک تو آنے والے شخص کو جو دوسرا آیا اس کو اس سے تکلیف، تو اس کا گناہ بھی اس بندے کے کھاتے کے اندر جائے گا. اور پھر دوسرا بیچارے جو خادمین ہوتے ہیں ان کے لیے اس کی صفائی کرنا ایک نئی مصیبت ہوتی ہے، ایک عذاب ہوتا ہے. کس طریقے سے ہم اس کی صفائی کریں؟ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے کتنے سارے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. نسوار ہے تو اس کی گولیاں پھینکی ہوئی ہوتی ہیں، صفائی کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی وہ باتیں ہیں جن باتوں کی وجہ سے مسلمان کی شان کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی شان یہ ہے اماءۃ الاذى عن الطریق. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ راستے سے ہر قسم کی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کرتا ہے. مسلمان کی شان تو یہ ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان راستے کی جگہوں کے اوپر ہر تکلیف دہ چیز کو ڈال رہے ہوتے ہیں.
تو اب ذرا غور کریں، جائزہ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کس چیز کو طلب فرمایا اور ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا کہ حضرت میں نے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، مگر میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پیٹ پھیر کے بیٹھے ہیں۔ میں جب سامنے کی طرف سے گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں دوسری طرف سے گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے رخ کو تبدیل کر لیا۔ تو میں بڑا پریشان ہوں اس خواب کی وجہ سے، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تم حقے کا استعمال تو نہیں کرتے؟ فرمایا حضرت کرتا ہوں۔ کہا کہ بس یہی وہ وجہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی بو بالکل پسند نہیں ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھ سے رخ کو پھیر لیا۔ ہم ذرا اندازہ کریں، ہم جو یہ چیزیں کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم مسلمان کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی ہماری کیا وقت رہ جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے۔ تو فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں کو ہمیں عطا کرے کہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں، من بقلیہا سبزیوں میں سے، وقصائہا ککڑی اور کھیرے، وفومیہا لہسن، وعدسیہا وبصلیہا، عدس کہتے ہیں مسور کی دال کو، آج کی عرب کی زبان میں تو ہر قسم کی دالوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد مسور کی دال ہے۔ تو مسور کی دال بھی اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے، وبصلیہا اور پیاز بھی ہمیں عطا کرے۔ یہ تمام چیزیں ہم خود کاشتکاری کریں، ان کو زمین کے اندر ہل چلائیں، خود کام کریں اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں اگائیں اور اگانے کے بعد خود بیچ کر اپنی زندگی گزاریں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجئے، ہم یہ ایک کھانا نہیں کھا سکتے، ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو چیز بہتر ہے کیا تم اس کو بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو گھٹیا درجے کی ہے، ادنا درجے کی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ تمہیں پکا پکایا رزق مل رہا ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، اس لیے کہ پہلی بات کہ وہ پکا پکایا ہے، تمہیں اس میں محنت کی ضرورت نہیں، اور دوسری بات کہ وہ آسمانوں سے اللہ کی جانب سے آ رہا ہے، اور جو چیز تم کرو گے وہ یہ کہ تم اس میں محنت کرو گے، تمہیں محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ محنت و مشقت اس اعتبار سے بھی ہے کہ تمہیں اس کی کاشتکاری کرنی پڑے گی، دھوپ کے اندر لگنا پڑے گا، اور پھر جب وہ چیزیں اگ جائیں گی، اگنے کے بعد اس کو بیچنا یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ تو جو چیز اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا، مقدر کی، وہ تو بہت بہترین چیز ہے، کیا تم اس چیز کو بدلنا چاہتے ہو اس چیز کے ساتھ کہ جو گھٹیا ہے اور ادنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بدلنا چاہتے ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم اس زندگی پر راضی نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اہبطوا مصرن، یہ جو وادی تھی یہ بہت بلندی کے اوپر تھی، پہاڑی علاقہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس وادی سے نیچے مختلف جو شہر ہیں ان میں سے کسی بھی شہر کے اندر اتر جاؤ۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، جو تم نے اللہ رب العزت سے سوال کیا ہے اس کے لیے تمہیں جو چیزیں مہیا کی جائیں گی وہ ان شہروں کے اندر ہیں، نیچے چلے جاؤ اور جا کر اپنی محنت کرو، اپنی محنت سے کماؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت کو اور فقر و فاقہ کو مسلط کر دیا۔ ذلت اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھیں ان کی ناشکری کی، اور مسکنت فقر و فاقہ اس اعتبار سے کہ ان چیزوں کا کوئی تجربہ ہی ان کو نہیں تھا، لہٰذا چیزیں اگانا ہی نہیں آتی تھیں، جو اگ جاتی تھیں ان کو بیچنا ہی نہیں آتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت کو اور فقر و فاقہ کو، محتاجگی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ جو نیچے اترے یہ نیچے اللہ رب العزت کے غضب کو لے کر اترے، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غصہ اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر ناراضگی تھی۔ یہ جو ان کو غیظ و غضب کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ذلت کو طاری کر دیا، ہم نے ان کے اوپر فقر و فاقے کو طاری کر دیا،
یہ آیت در حقیقت ہے تو بنی اسرائیل سے متعلق، لیکن اس آیت کے اندر آج کی امت مسلمہ کا پورا نقشہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں امت مسلمہ جہاں کہیں بھی ہے، ذلت کے پیغامات امت مسلمہ کے لیے ہر روز آ رہے ہیں، ہر روز نئے حالات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہم نے شروع میں بھی ذکر کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حالات بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت نے نازل فرمائے تھے، جو کام انہوں نے کیے تھے، میری امت بھی ویسے ہی کام کرے گی۔ حذف النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے کے بالکل برابر ہوا کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے میری امت بھی اسی طریقے کے کام کرے گی جیسے بنی اسرائیل کیا کرتی تھی۔ لہٰذا جو حالات ان کے اوپر آئے تھے وہ حالات ہمارے اوپر بھی آج آ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہماری پالیسیاں کہاں طے ہوتی ہیں، ہمارے بجٹ کہاں سے طے ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم صلح اور جنگ کے جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ کس کے اشاروں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں؟ یہی تو ذلت ہے، یہی تو مسکنت ہے جو ہمارے اوپر طاری ہے۔ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے جی کشمیر ہماری شہرگ ہے، کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ کہاں چلا گیا وہ کشمیر؟ یا ہم سے ہی ہمارے خلاف فیصلے کروائے گئے۔ یہ ذلت اور مسکنت ہمارے اوپر کیوں طاری ہے؟ ہماری ہی بدعمالیوں کے نتیجے کی وجہ سے طاری ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر یہ طاری تھا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس وجہ سے ہمارے اوپر بھی آج یہ طاری ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر جو غیظ و غضب نازل کیا، کیوں کیا؟ ذالکا، یہ سب کا سب ان کے اوپر اس وجہ سے ہوا، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے انبیاء کا، نبیوں کا قتل ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس بنی اسرائیل کے پاس 43 انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ایک ساتھ مختلف قوموں کے اندر۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا اور 43 انبیاء اور 150 ان کے صحابہ سب کے سب کو شہید کر دیا۔ ایک نبی کا قتل ہو جانا کتنی بڑی بات ہے، ایک نبی کو نہیں، 43 انبیاء اور ان کے ساتھ ان کے 150 صحابہ سب کے سب کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، سیدنا شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، سیدنا زکریا علیہ السلام کو شہید کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ان کے زمانے کا بادشاہ تھا، اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں اپنی بھانجی سے نکاح کروں گا۔ یحییٰ علیہ السلام اس کے دربار میں گئے اور اس کو جا کے بتایا کہ اللہ رب العزت نے بعض عورتوں کو انسان کے لیے محرم قرار دیا ہے، بعض کو نامحرم قرار دیا ہے۔ تمہاری بھانجی تمہارے لیے محرم ہے، تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اور تم تو بادشاہ آدمی ہو، تم تو جس عورت کے اوپر ہاتھ رکھو گے اس پوری اپنی بادشاہت کے اندر، اس پوری ملکیت کے اندر، وہ تم سے نکاح کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو تم تو کسی سے بھی چاہو نکاح کر سکتے ہو، تمہارے لیے عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، لہٰذا تم یہاں پہ نکاح نہ کرو۔ یہ اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس نے آگے سے کہا کہ جناب یہ بتائیے بادشاہ آپ ہیں کہ میں ہوں؟ یہ بادشاہ تو آپ ہیں، جب میں بادشاہ ہوں تو تم کون ہوتے ہو مجھے آ کے حکم دینے والے؟ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تو اللہ کا حکم آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں حق بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، حق بات کہنا یہ میرا فرض منصبی ہے، میں کہوں گا۔ چنانچہ اس حق کے کہنے کی وجہ سے اس بادشاہ نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ آج بھی ہمارا حال یہی ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ ہماری مطابقت ہے نا۔ آج جو حق بات کہے اس کو راستے سے ہٹا دو، جو امت کو جوڑنے کی بات کرے اس کو راستے سے ہٹا دو، جو امت کے اندر جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے، جو حق بات کو بلند کرے، اس کو خون کی نالیاں اس کے اوپر بہا دو۔ آج آپ دیکھ لیں پچھلے ہی ہفتے کا ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، جس شخص نے کلمہ حق کو اس زمانے کے اندر بلند کیا، لوگوں کو امیدیں کچھ وابستہ ہو گئیں، شاید کہ کوئی شخصیت ایسی آ گئی ہے کہ اب امت کے اندر ایک جوڑ پیدا ہو سکتا ہے، اسی کو راستے سے ہٹا دیا گیا اور کہا جاتا ہے جی نامعلوم افراد آئے اور نامعلوم افراد کر کے چلے گئے۔ عجیب بات ہے، آپ دیکھیں ہمارے ادارے دنیا کے نمبر 1 ادارے کہلاتے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز دنیا کی نمبر 1 ایجنسیز ہیں، اپنے آپ کو نمبر 1 پوری دنیا کے اندر ہم کہلاتے ہیں، ساری ویڈیوز آپ کے پاس ہیں، سارے کیمرے کی ریکارڈنگز آپ کے پاس ہیں،
ہر قسم کی آپ کے پاس پہلے سے اطلاعات ہیں. آپ کے وزراء پہلے سے کہہ رہے ہیں علماء کے اوپر دہشت گردی کا کام ہو سکتا ہے, علماء کے اوپر دہشت گردی ہو سکتی ہے, تو آپ کو پہلے سے بھی اطلاع ہے. آپ کے پاس ویڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہیں. آپ کے جو ادارے ہیں وہ دنیا کے نمبر 1 ادارے کہلاتے ہیں, اس کے باوجود حال یہ ہے کہ جی نامعلوم افراد تھے. یہ نامعلوم اس وجہ سے تھے کہ ان حضرات نے کلمہ حق کو بلند کیا تھا. تم حق کی آواز کو اس طرح سے دبا نہیں سکتے. جتنا دبانے کی کوشش کرو گے یہ حق کی آواز اتنی انشاءاللہ بلند ہوگی. صدیوں کی محنت کے بعد ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں, سالوں کی محنت ہوتی ہے. 8 سال کی محنت کے بعد ایک افراد تیار ہوتے ہیں. پھر ان میں سے ہر فرد ایسا نہیں ہوتا, اس کے اوپر سالوں کی محنت کی جاتی ہے, تب جا کے کوئی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں افراد ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک ایسا نکلتا ہے جو دنیا کے اندر لیڈ کر سکے, جس کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیتیں پیدا کی ہوتی ہیں. اس کو اللہ رب العزت نے قبول کیا ہوتا ہے. یہ عجیب بے حسی کا معاملہ ہے, عجیب بے حسی ہے. ان کی طرف سے بے حسی ہے, ہماری طرف سے لاچارگی ہے. آج اگر کوئی تو آپ سے نہیں پوچھ سکتا تو کل قیامت کے دن اللہ تو پوچھے گا نا. اس حق کی آواز کو کبھی بھی اس کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ کلمہ حق ہمیشہ سے علماء حق نے کہا ہے, اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. یہ ہمارے اکابرین کی سنت ہے. آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام نے حق کا, ان کو قتل کیا گیا. اللہ والوں نے, علماء نے پچھلے زمانوں کے اندر حق کا, ان کو قتل کیا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کیسے انتقال ہوا؟ جیل کے اندر انتقال ہوا. کیوں؟ حق کلمہ حق کہا تھا. امام احمد بن حنبل 63 سال کی عمر کے اندر روزانہ کمر کے اوپر 80 کوڑے کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ کلمہ حق کہنے کی وجہ سے. یہ کلمہ حق ہمارے اکابرین کی سنت ہے. انہوں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی, آئندہ بھی کہتے رہیں گے انشاءاللہ, اور یہ حق سے کبھی بھی نہیں ڈرا کرتے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا, اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. جب اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا, جو اللہ کے نائب دنیا کے اندر موجود ہیں کبھی بھی حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک بانہم, یہ ان کے اوپر جو رسوائی ڈلی تھی, یہ رسوائی کے فیصلے ان کے اوپر کیوں ہوئے تھے؟ بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا. ویقتلون النبیین بغیر الحق, اللہ کے انبیاء کا ناحق قتل کیا تھا. اس وجہ سے ان کے اوپر یہ ذلت اور فقر و فاقہ محتاجگی ان کے اوپر مسلط ہو گئی. پھر اللہ رب العزت دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ فرما رہے ہیں ذالک, یہ اس وجہ سے ہے بما عصوا, انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, وکانوا یعتدون, اور انہوں نے حد سے تجاوز کرنا شروع کر دیا. اس حق سے تجاوز کرنے کی وجہ سے, حدود کو پھلانگنے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ ساری کی ساری صورتحال پیدا ہو گئی تھی. ان کے اوپر حالات ان کے مخالف ہو گئے تھے, اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کی تھی. تو ان کے اوپر بھی اسی وجہ سے تھا. مفسرین نے لکھا اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک آیت کے اندر 2 مرتبہ ایک ہی بات کو کیوں ریپیٹ کیا؟ آیت کے شروع میں بھی کہا کہ ان کے اوپر غیظ و غضب اس وجہ سے نازل ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی, اور آیت کے آخر میں بھی یہی بات فرمائی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, گناہوں والی زندگی گزاری, اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. مفسرین نے لکھا اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندوں, جب کبھی بھی تمہارے اوپر حالات تبدیل ہو جائیں, جب تمہیں لگے کہ حالات ہمارے موافق نہیں ہیں, ہمارے مخالف ہیں, سمجھ جانا اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے, میں نے حالات کو تمہارے رخ سے پھیر دیا ہے, تم حالات کو تمہارے مخالف کر دیا ہے, صرف اس وجہ سے کہ تم نے میری نافرمانی کرنا شروع کی ہے. ہمارے لیے اس واقعے کے اندر بہت زیادہ سبق ہے. ہم اس بات کو سمجھیں, ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے انفرادی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں, ہماری انفرادی زندگیوں میں بھی مشکلات ہیں, ہماری اجتماعی زندگیوں میں بھی مشکلات ہیں. انفرادی توبہ کریں, اللہ رب العزت انفرادی حالات کو تبدیل فرما دیں گے. اجتماعی توبہ کریں, اللہ رب العزت اجتماعی حالات کو تبدیل فرما دیں گے. ضرورت اس بات کی ہے ہم اس قرآن کریم کے پیغام کو سمجھیں, اس کو آگے اپنے گھر والوں تک, دوسروں تک پہنچائیں, اور اپنے لیے کوئی راستہ منتخب کریں, توبہ کریں, اللہ رب العزت سے معافی مانگیں, نیک اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں, ان سے پوچھیں ہم کس طرح زندگی کو گزار سکتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں اور اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بدلتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے حالات پہ رحم فرمائے, ہمارے
ہمیں جو ذلت اور رسوائی ہے اللہ رب العزت اس کو عروج، ترقی، غلبہ اور شوکت میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان رب جلال وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا من عندی من عملی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔